چلو میں آسان کر دوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چلو ابو حنیفہ مثال لے لو. مدت ہاں رضاعت چلیے. جو ہے وہ قرآن ہاں کریم کے مطابق 2 سال ہے. ابو ہوں حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں 2.5 سال کا حکم دیتے تھے یا نہیں؟ اچھا، حدیث میں اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں نہیں نہیں. ہم تو دو حدیث سال میں مانتے ہیں، حدیث سے اچھا بھی. اب ہم سنیے. حدیث سے اب بھی دو سنیے سال سنیے. مانتے ہیں فقہ اور حنفی قرآن فقہ سے بھی دو فقہ سال حنفی مانتے ہیں. فقہ حنفی کا دار و مدار صرف حضرت امام ابو حنیفہ پر ہے یا صاحبان نہیں ہے اس میں؟ امام ظفر نہیں ہے؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ تسلیم کرتے ہیں تو کہ آپ ابو بتائیں حنیفہ تو اس مسئلے میں غلط ہے؟ نہیں، دیکھیے دیکھیے، ایک غلط فہمی آپ لوگ جو پالتے ہیں کہ صرف جو یعنی فقہ حنفی ہے، علماء احناف ہوں کا جو دار و مدار ہے، اس میں ایک عالم کا مسئلہ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 40 لوگوں کی پوری ٹیم ہوتی تھی، اس میں مسائل کی تحقیق اور تخریج ہوتی تھی، اور انہی میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں صاحبین پر عمل ہوتا ہے، صاحبین کے قول پر عمل ہوتا ہے. پھر درست. یعنی پھر یہ آپ کہنا مجھے جو چاہتے ہیں فتویٰ کہ ہے ابو حنیفہ. احناف ابو کے، ہاں حنیفہ. بھی سنیے ارے یار مجھے سنیے. تو بولنے تو بولے ہی جاؤ گے، آدھے گھنٹے سے پڑھ 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 بولے ہی جا رہے ہو، سنتا ہی نہیں ہے بندہ. ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں ترتیب سے بات کرتے. ابو حنیفہ مدت رضاعت میں 2 سال کا حکم دیتے تھے، تو آپ کے صاحبین کتنے سال کا حکم دیتے؟ 2.5 کا. یہ دیکھو 2 سال کا، سوری 2.5 سال کا حکم دیتے تھے، اور عجیب صاحبین بقول معاملہ آپ ہے، کے 2 سال الٹا کا بول رہے دیتے ہیں. ہیں. آپ بتائیے. بھائی میرا تو قرآن واضح کہتا ہے کہ 2 سال کا حکم ہے. ابو حنیفہ 2.5 سال دیتے تھے، تو آپ اس مسئلے میں آپ کہہ رہے صاحبین ہیں کیا کہ دیتے تھے یہ صاحبین تو بتائیے. صاحبین آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں صاحبین کا حکم 2 سال کا ہے، درست ہے نا؟ ارے یار آپ بھی بتائیے نا، آپ صاحبین کتنا دیتے تھے؟ سبحان اللہ جی، میں صاحبین کی کیوں وضاحت کروں؟ صاحبین کی آپ وضاحت کریں گے نا پیارے بھائی. میں ابو حنیفہ کا، آپ مجھ سے مثال مانگ رہے تھے کہ ابو حنیفہ دو. میں ابو حنیفہ دے دیا، اب صاحبین کی طرف جا رہے ہیں. سب میں چیز میں ہی کروں گا، آپ کچھ میں نے کریں گے؟ آپ نے سنیے آپ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا تو ہم نے کہا کوئی ایک مثال دیجیے. اس میں آپ نے ایک الزام تو لگایا. میں مثال خیر، دے دیا، میں مثال دے دیا کہ تو ڈھائی ہم نے سال یہ کا کہا. فتویٰ دیتے تھے، تو غلط ہے یہ صحیح ہے فتویٰ؟ ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیے فقہ حنفی جو ہے صرف ابو حنیفہ پر منحصر ہے؟ میں آپ سے بتائیے. پوچھ رہا ہوں، کم سے کم اتنا تو کلیئر کریں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے؟ فقہ حنفی بتائیں، فقہ حنفی کیا صرف ابو حنیفہ تک منحصر ہے؟ بھائی ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آگے جب چلیں گے، جب ابو حنیفہ کی وضاحت ہوگی. ابو حنیفہ کا 2.5 سال کا فتویٰ دینا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب میں آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالتا ہوں. آپ نے ایک الزام لگایا، وہ پیش کیجیے کس چیز کا؟ کہ ابو حنیفہ 2.5 سال کہتے تھے. چلیے پیش کیجیے، دلیل پیش سبحان کیجیے. اللہ جی. تو ابھی دیجیے آپ دلیل دیجیے. صاحبین کی وضاحت، ابھی آپ صاحبین کی ارے میں کر وضاحت کر رہا تھا، رہے تھے. میں تو کر رہا تھا. ابھی آپ صاحبین نہیں کی میں کر وضاحت رہا کر تھا، نہیں رہے کر تھے. رہا. سنیے بات سنیے. آپ یہ پیش بندہ، کیجیے، کتاب سے آپ پیش کہہ دیں، کیجیے، آپ انکار کہیں کر سے دیں. پیش کیجیے، کہیں سے بھی آپ پیش انکار کیجیے. کر دیں بھائی. آپ کیوں انکار تو انکار کر کروں؟ دیں کہ میں نہیں مانتا نہیں کہ نہیں ابو آپ حنیفہ 2.5 سال کا فتویٰ نہیں نہیں دیتے آپ تھے. پیش کیجیے. آپ نے آپ ایک بات کہی ہے، اس پہ آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس پہ دلیل پیش کیجیے. میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہم صاحبین کی وضاحت مانیں گے، تو صاحبین کی وضاحت ماننا اس ارے بات کی یار دلیل کب ہے نا کہوں کہ آپ صاحبین کی مان وضاحت گئے. مانیں گے؟ کیوں جھوٹ کی بول رہے ہیں؟ اچھا، کب بولا ہوں ہم نے صاحبین کی بھی نہیں صاحبین کی بھی وضاحت نہیں مانیں گے؟ نہیں. سنیے بات سنیے، یہ آپ خلط مبس کیوں الٹا سیدھا بول رہے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ کیا فقہ حنفی صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک منحصر ہے؟ اب آپ پھر کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں ان کی نہیں مانیں گے. یہ سب بات ہی نہیں میں کر رہا ہوں، آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے موطا امام محمد صفحہ نمبر 278 پر یہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 2 سال کے بعد 6 ماہ احتیاط، یعنی احتیاط کے طور پر اس کو بڑھاتے تھے، ہوں، اور فرماتے تھے، آپ کا اور آپ کا فرماتے جواب خود ہیں ہی کہ مل گیا. 2 سال. آپ کو جواب ابھی خود ہی مل گیا تو مکمل ہم سے کر کیا لوں، سوال کر کہاں رہے ہیں؟ مل گیا؟ ابھی آگے تو سن لیجئے، آگے تو سن لیجئے. 2 سال اور ان کے بعد 6 ماہ مکمل ہونے تک حرمت ثابت ہوتی ہے. یہ 30 مہینے بنتے ہیں، اس کے بعد حرمت ثابت نہیں ہوگی. اس پر جواب دیتے ہوئے آپ کے بہت بڑے عالم علامہ عبدالحی لکھنوی
یہ وضاحت کر کے کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ یہ حکم احتیاط پر مبنی ہے، نص سے ثابت نہیں ہے۔ معلوم شدہ 2 سال کی نص، معلوم شدہ 2 سال کی نص وارد ہو جانے کے بعد احتیاط کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ نیز یہ کہ 2 دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل پر عمل کرنا ہی احتیاط ہوتا ہے، اور دلیل کے کس اعتبار پہ سے کیا 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 پھر سے بتائیے کیا؟ یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نیز یہ کہ 2 دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل پر عمل کرنا ہی احتیاط ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں اور دلیل کے اعتبار سے، یعنی بریکٹ میں امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ ایک ہے ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی کا، ٹھیک ہے، 2 سال کی مدت رضاعت والا قول زیادہ قوی ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات ہے، اور ان کی تردید کرتے ہوئے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے صاحبین کا قول نقل کر کے کہا ہے کہ 2 سال جو ہے وہ بہتر اور قوی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2.5 سال ہی تھا ابو حنیفہ کا، ورنہ صاحبین اختلاف نہ کرتے۔ اختلاف کر کے 2 سال کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ اب آپ بتا دیں ابو حنیفہ احتیاطاً کوئی عمل کر رہا تو درست نہیں ہے؟ نص سے ثابت 2 سال ہے نا بھائی۔ اچھا چلیے، نص سے ثابت ہے۔ کیا شریعت کے اندر احتیاطاً سنیں کیا شریعت کے اندر سلمان بھائی، کیا شریعت کے اندر میں اس کی وضاحت کر دوں؟ اس کے لیے اور کوئی دوسری دلیل جی ثابت نہیں ہے میں اس کے لیے؟ بہت ساری مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں، پہلے ایک پر تو بات ہو جائے۔ آپ اتنا ہڑبڑا کیوں رہے ہیں؟ آپ تحمل سے تو بات کریں۔ آپ سے میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہ جو وضاحت ہے، آپ کہہ رہے کہ 6 مہینے احتیاط کے لیے ہے، تو شریعت کے اندر احتیاط کب ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کہ میرا رب نہیں جانتا تھا؟ آپ ہی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری کی بات سنیے، ابھی میری بات مکمل کہاں ہوتی نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میری بات سنیں۔ بھائی میری بات مکمل ہونے دیں۔ 6 مہینے احتیاط کے لیے آپ وضاحت کر کے کہہ رہے ہیں کہ احتیاط کے لیے کہا ابو حنیفہ نے، کہیں نہ کہیں آپ ان کی تائید کر رہے ہیں نا بھائی، جبکہ صاحبین اختلاف کر رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے ان کی بات، آپ نہیں مان رہے۔ میں وہی بار بار آپ سے وضاحت کر رہا ہوں کہ مجھے بتا دیں ابو حنیفہ کا یہ قول درست تھا یا غلط تھا، تاکہ پھر میں دوسری مثال پیش کروں۔ چلیے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ 30 شہر کے کتنے مہینے بنتے ہیں بھائی؟ گنیے۔ اس میں 30 حمل بھی شہرا۔ آ گیا نا، اس میں حمل بھی آ گیا نا۔ سنیے یہیں سے دلیل اخذ ہوتی ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، ٹھیک ہے؟ ہاں اب کتنے مہینے بنتے اس ہیں؟ کے بعد کتنے مہینے بنتے ہیں؟ کتنے میں اس کی مہینے وضاحت سنو کیا کتنے مہینے میں بنتے اس کی ہیں؟ وضاحت کر دیتا ہوں، 30 اس میں شہر دوبارہ کتنے ہوتے پڑھیں، ہیں؟ دوبارہ آیت پڑھیں، وَوَصَّيْنَا دوبارہ آیت پڑھیں۔ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ دیکھیے امانت داری سے کام لیجیے گا، تفسیر کا مسئلہ ہے جو ہے ہاں کوئی ادھر بھائی کا وہ ادھر آپ ادھر نہ دیکھیے، کیجیے گا۔ آپ چلیے پڑھیں اور ترجمہ وَوَصَّيْنَا کریں لوگوں کے الْإِنسَانَ سامنے۔ بِوَالِدَيْهِ، ارے پھر وہی بات، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ فصال کسے کہتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے، آپ نے یہاں پر حمل کا معنی لے لیا نا، تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ 6 ارے یار مہینے میں فصال کسے کہتے ہیں؟ سن لیں بھائی یار، آپ اتنی کیوں آپ جلد بازی مچاتے ہیں؟ اور اچھا چلیے، اور سنیے، ابھی میری یہاں بات اتنی بری مکمل طرح ہونے پھنساؤں دیں۔ گا آپ کو کہ آپ کا دماغ سے ہو۔ چلیے ہاں بولیے۔ ہاں پھنسانا نہیں ہے بھائی، ہم صحابی کا قول پیش نہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اب کس دیکھیں کا قول پیش کریں گے؟ ارے سیدنا سنیے عبداللہ نہیں، ابن ارے بھائی عباس رضی بات اللہ نہیں، تعالی عنہما، نہیں میری ابھی بات مکمل بات ہونے دیں مکمل نہیں سلمان ہوا، بھائی، آپ میری ادھر بات بھاگ رہے مکمل ہونے دیں، نہیں۔ بات آپ مکمل نہیں پہلے ہونے دے میری رہا بات بندہ۔ سنیے نہ 30 شہرا کتنے ہوتے ہیں؟ وہاں کون سا حمل ہے؟ ظاہر فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہاں کیا معنی ہیں؟ بھائی یہاں حمل کے مہینے کی مراد 6 مہینے، اور جو 24 مہینے ہیں وہ دودھ چھڑانے کی مدت کی بات ہو رہی ہے، یہاں حمل کی بھی وضاحت آ گئی نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں۔
آپ مجھے مدت پھر رضاعت کی وہی بات. بات کریں، حمل کی کیوں؟ ارے کیا آپ بھائی آپ کہاں سے آئے پڑھ کے؟ مدت رضاعت، مدت رضاعت اور حمل میں ہم فرق کر رہے ہیں نا. جیسے کہ سیدنا احتیاطاً عبداللہ ابن عباس رضی احتیاطاً اللہ، ارے سنو احتیاطاً بھائی وہی دلیل ابو احتیاطاً. حنیفہ کی بنتی ہے نا. احتیاطاً وہی دلیل ابو حنیفہ کی بنتی ہے. 2.5 سال کی 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ مدت رضاعت کتنی ہے بھائی؟ مدت رضاعت کتنی ہے قرآن کے مطابق؟ 30 شہرہ. مدت رضاعت 30 شہرہ ہے؟ نہیں ہے. احتیاطاً 30 شہرہ ہے احتیاطاً. احتیاطاً. تو یہ 6 مہینے کی وضاحت آپ مجھے کر دیں کسی قول سے، احادیث سے. کیا 6 مہینے قرآن کی سے جو احتیاطاً آپ قرآن وضاحت سے کر رہے قرآن ہیں سے کہ آپ 6 مہینے جو ہے قرآن سے آپ کو آیت مل رہی پھر احتیاطاً، بھی. ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، سنیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے احتیاطاً میں مدت رضاعت پوچھ رہا ہوں، اور 30 شہرہ میں حمل کی وضاحت ہے. بھائی مدت کی وضاحت کہاں ہے اس میں؟ حمل کی اور ملا کر مدت رضاعت یہ 30 مہینے بنتی ہے. اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس، میں یعنی تمہاری تھوڑی، میں یعنی صحابی بچہ رسول کو بچہ پیش کر رہا ہوں. بچہ ماں کے پیٹ میں نارمل طور پر جو ہے 6 ہی مہینے رہتا ہے. بس اسی کی میں وضاحت کر رہا ہوں نا، سن تو لیں یار سلمان آپ بھائی، آپ اللہ کے بتائیے، واسطے، بچہ ماں کے پیٹ میں اللہ چھ کے ہی مہینے واسطے. رہتا ہے. نارمل ہاں جو میں اسی کی ولادت ہوتی ہے وضاحت، تو کیا بچہ ماں کے پیٹ میں 6 ہی مہینے تک رہتا ہے؟ بتائیے. اسی چیز کو تو میں واضح کر رہا ہوں، سن تو لیں. یہی ہاں سوال ہوا چلیے تھا واضح. نا صحابی سے، سیدنا عبداللہ ابن عباس، اسی آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں حدیث سے. آپ قیاس کر رہے ہیں. ایک عورت، ابن عباس فرماتے ہیں قیاس کہ کی بات ایک پھر عورت وہی نے، بات ہوگی قیاس ایک کر رہے عورت ہیں. نے، اب سن لے بھائی حدیث سن لے اللہ کے واسطے. میں آپ کے سامنے بھائی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ایک حدیث سن لیں مجھ سے، اس کے بعد آپ جواب آپ کا مل جائے گا اس حدیث میں. ایک عورت نے خاوند سے ہم بستری کی، 6 ماہ کے بعد بچہ جن لیا، اسے زنا کا شبہ ہوا، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا. غور سے سنیے گا، 6 مہینے میں بچہ جن لیا، عمر بن خطاب کے پاس لایا گیا. لوگوں نے اس بات کا انکار کیا تھا کہ 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. میں بھی وہاں موجود تھا، ابن عباس کہتے ہیں میں بھی وہاں موجود تھا. میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ نے یہ فرمان باری تعالیٰ نہیں سنا جو آپ آیت پڑھ رہے تھے، وہی کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے کہ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے اولاد کو 2 سال دودھ پلائے، یہ ان کے لیے ہے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. عرض کیا کہ ہول کتنا ہوتا ہے؟ بتایا سید عمر بن خطاب نے کہ ہول 1 سال کو کہتے ہیں، اور یہاں مثنیٰ ہے حولین. پھر عرض کیا کہ 1 سال کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا 12 مہینے. تو یہ کتنے بنے؟ 24 مہینے. اس کے بعد وضاحت کے طور پر وہ کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی حمل کی مدت کو جتنا لمبا کرتا ہے اور جتنا چاہے کم کر دیتا ہے. سیدنا عمر بن خطاب نے میری بات کی تائید کر لی. ایک تو یہ، اس سے بات واضح ہو گئی. اب دوسری حدیث یہ ہے کہ میرے پاس ایک خاتون کا مسئلہ آیا، یہ تو عمر کے دور کا تھا، اب میں عثمان کے دور کا پیش کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک خاتون کا مسئلہ لایا گیا جس نے اپنے خاوند کے ساتھ ہم بستری کی، 6 ماہ بعد بچہ جنم دے دیا. تو سیدنا ابن عباس آئے اور کہنے لگے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائے، یہ ان کے لیے ہے جو رضاعت کو مکمل کرنا چاہے. ٹھیک. دوسری آیت میں انہوں نے وہی وضاحت کی کہ اس بچے کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے. جب رضاعت 24 مکمل ہو جائے تو 30 ماہ سے حمل 6 ماہ رہ جاتا ہے. اس سے وہ عورت رجم سے بچ گئی. دیکھیں واضح ہوا، رجم سے بچ گئی. پتہ یہ چلا کہ 6 ماہ میں صحابہ کے دور میں بچہ جنا گیا ہے، اور صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت بتا رہی ہے، اور یہ مفسرین قرآن بھی ہیں، ان کی وضاحت بتا رہی ہے کہ 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ اس میں شامل انہوں نے کر لیا. تو مدت رضاعت 24 ہی ہے، کیونکہ حول کا لفظ جو ہے وہ 1 سال پر حضرت عمر بن خطاب نے منطبق کیا، اور حولینی یہ مثنیٰ ہے، یعنی 24 مہینے اور 6 مہینے جو ہے وہ حمل کے تھے. اب احتیاط کے رہے. آپ کو عربی آتی ہی نہیں بھائی، آپ کہاں مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے؟
اب دوسرا اچھا مسئلہ آپ میں کو پیش کر دیتا ہوں، آپ کو بالکل واضح ہے۔ تو بھیا اچھا سن لو، اچھا اب دوسرا مسئلہ پیش کر دیتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تقلید کے فاسد ہونے پر ایک دلیل دیتا ہوں، اللہ کے آپ رسول سنیے، صلی ارے اللہ مجھے تعالی علیہ مجھے وسلم بھی کے تو عمل بولنے پر۔ دیجیے، بولوں ہاں ایک بولوں بولوں حدیث پیش کر دوں، ایک حدیث پیش کر دوں پھر اچھا آپ بولیے گا۔ سیدنا عبداللہ چلیے ابن عمر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1000 نمبر پر، صحیح مسلم پر 700 ہے، کہ سیدنا عمر بن حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توہجت بہ یؤمن ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویؤتر علی راحلتہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے اس پر نماز پڑھ لیتے تھے، اور وطر بھی سواری پر ادا کر لیا کرتے تھے، وطر بھی سواری پر ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور اس پہ کم سے کم میں متعدد احادیث صحابہ کے اقوال پیش کر سکتا ہوں کہ جو ہے سواری پر وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ جبکہ آپ نے کہا نا، آپ تو ابو حنیفہ کو غلط کہہ دیے، یہ کہہ کر کہ ہاں ان کے تب پاس کوئی تب احتیاط ہے اس لیے صاحبین، پھر وہی بات جبکہ پھر وہی بات آپ نے پھر کہا، وہی اب بات مکمل کر لو، ارے سن لے مکمل چلیے کر آپ لو۔ بولیے 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 آپ نے کہا کہ ہم کسی ایک شخص کی تکلیف نہیں کرتے، فرد واحد کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ ایک پوری ایک جماعت ہے احناف کی، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سواری پر وطر پڑھنا ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عمل سب ثابت ہے، صحابی سے ثابت ہے، تابعی سے ثابت ہے، اور ائمہ دین سے ثابت ہے، تو پھر آپ کے جو ہے احناف کی کتابوں میں یہ چیز کیوں لکھی ہوئی ہے کہ سواری پر وطر پڑھنا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمہاری تقلید اللہ کے رسول کے حکم کو جو ہے توڑتی ہے۔ تمہاری ہماری کی بات نہ کیجیے، اب میں بولوں۔ ہاں ہم نہیں کرتے تقلید، آپ ہی کی تقلید بھائی۔ آپ نے ابھی آپ کی تقلید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ مان رہے ہیں، تو وہیں سے آپ کی تقلید ثابت ہوئی کہ آپ ایک مقلد انسان ہیں، آپ خود غیر مقلد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ اچھا ہے کہ آپ خود بتا رہے ہیں، اور وحملہ وفصالہ 30 شہرا ایک جگہ موجود ہے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احتیاطاً انہوں نے وہ بات کہی ہے۔ ہم نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو جو فقہ حنفی ہے اس کا استنباط صرف ایک شخصیت نے نہیں کی ہے، بلکہ پوری ایک جماعت نے کی ہے، اور اخیر تک وہی جماعت لگی رہی۔ آج بھی الحمدللہ سب سے زیادہ فقہا جو پائے جاتے ہیں وہ احناف میں پائے جاتے ہیں۔ بھائی، اب میرا جواب نہیں دیا ظاہر ہے آپ نے۔ بات، مدت ارے رضاعت کے بات تعلق سنیے، سے آپ کی بات میں آپ کے بیچ حدیثیں میں کچھ پیش بول کیا نہیں ہوں، رہا اس کی تھا، وضاحت کر دیں۔ چپ چاپ سنیے، ادھر آپ کے کیوں بیچ جا رہے میں ہیں؟ بیچ میں جواب کچھ، دے میرا۔ ارے نہیں، آپ سنیے، آپ کے بیچ میں کچھ بول نہیں رہا تھا میں، سنیے بات۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل لی، تو کیا اس پر مقلدین کا عمل ہے یا غیر مقلدین کا عمل ہے؟ بتائیے۔ ارے کیا یار میں سوچ رہا تھا کیا کوئی ایسی دلیل ہنسیے بندہ نہیں، ایسی دلیل پیش کرے گا جس سے میرا توڑ ہوگا، وہ تو ہماری دلیل۔ ابھی آپ نے یہ وضاحت کی کہ 6 آپ کی مہینے میں دلیل کیسے کیسے عورت ہوئی؟ بچہ جن لیتی ہے؟ آپ سے آپ غیر نے غیر انکار کیا تھا، مقلدین آپ غیر نے انکار مقلدین کیا سے تھا سلمان پہلے بھائی کہ 6 مہینے غیر میں بچہ مقلدین پیدا سے کیسے پہلے ہوگا؟ تو میں نے آپ کو غیر ایک حدیث مقلد پیش کی کہ 6 مہینے میں پھر بچہ وہی پیدا بات، ہونا ممکن ہے، صحابی کے دور سے 2 واقعے ثابت کیا ہوں، اس کا توڑ آپ کو دینا۔ اور آپ نے کہا کہ ابن عباس کی بات ماننا تقلید ہے، کیا آپ اس کو تقلید کہتے ہیں صحابی کی بات ماننا؟ تقلید نہیں پھر اور کیا ہے؟ تو ابو حنیفہ بھی مقلد ہوئے پھر، کیونکہ وہ بھی ابو صحابہ کی حنیفہ بات مانتے تھے۔ اپنے استاد کی بات، بالکل اپنے استاد کے مقلد تھے وہ، یعنی یہ صحابی کے مقلد تھے ابو حنیفہ؟ اور کس کے مقلد رہیں گے؟ اچھا، ابو حنیفہ مقلد ہیں؟ جن مسائل میں، اب یہی بات آپ پھر سمجھ لیجئے، صحابہ کے بالکل وہ صحابہ جی، کے مقلد ہیں۔ اچھا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ صحابہ کے مقلد ہے، درست ہے نا؟ جی جی بالکل۔ اچھا، جبکہ درس ترمذی کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے تقلید حرام ہے، تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ تو ابو حنیفہ مجتہد ہے، تقلید کیسے کر لی انہوں نے جن صحابہ کی؟ کس کی تقلید حرام ہے؟ صحابہ کی؟
मुजतहिद के लिए तकलीद हराम है। अरे آپ کے تقی عثمانی امام صاحب لکھ رہے ہیں۔ ارے سنیے تقی عثمانی سے میں نے درس ترمذی نہیں پڑھی ہے تو میں کیسے مانوں؟ اس حوالہ لے میں نے لیں، اس کو بھی پیش کر دیتا ہوں، نہیں، اس کو بھی پیش کر آپ دیتا حوالہ ہوں۔ کیوں